وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو اس بات کا یقین ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ دوستوں نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسجد کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ آداب بیان فرمائے۔ مسجد وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں مومن اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے مختلف عبادات کرتے ہیں، جہاں معاشرے کے مختلف طبقات اور مختلف درجات کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ جہاں اللہ کے گناہگار بندے اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ محترم، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی
کئی پہلوؤں سے فضیلت بیان کی گئی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان اقدس سے۔ کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں جن کی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا ڈیرا، یہ فلاں کا گھر، یہ فلاں شخص کا محل اور کوٹھی۔ مگر مسجد وہ جگہ ہے جس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ فرمائی ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح رب العالمین کی اپنی ذات پوری کائنات میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی حوالہ سے جب ہم ذرا سا غور کرتے ہیں تو مسجد چونکہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، مسجد کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی نسبت ہونا یہ مسجد کی عظمت اور مسجد کی قدر و منزلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد عند اللہ مساجدها وابغض البلاد عند اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پیاری جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بازار ہیں۔ مساجد میں اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی کتاب کی تلاوت اور اس کتاب کی درس و تدریس کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بازاروں میں دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکاریاں اور ہر قسم کی ملاوٹ اور ظلم ان کا دورہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے مساجد کو محبوب ترین جگہ اور بازاروں کو سب سے بری جگہ قرار دیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 3 ایسی باتیں بیان فرمائیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد والی جگہ اور مسجد والے گھر کو، مسجد کو، اس مکان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساتھ منسوب فرمایا ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی وہ مساجد کی تعمیر اور ان کی آباد کاری کا کام جن لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا انہیں اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ جو لوگ مساجد کی آباد کاری اور تعمیر میں اپنا حصہ ملاتے ہیں
انہیں اللہ تعالیٰ نے مومن اور ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ رب العالمین کے گھروں کو غیر آباد کرنا، مسلمانوں کے لیے ان کے دروازے بند کر دینا، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دینا، اسے اللہ رب العالمین نے ظلم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہے، یعنی وہ شخص اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ من منع مساجد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے روکے، منع کرے، اللہ کے گھروں کو بند کرے، کس چیز سے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ فرمایا جو اس جرم کا مرتکب ہوگا، مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں لہم خزی فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر یہ بات بیان فرمائی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر مساجد کو بلند کرنے، مطلب کیا کہ ان مساجد سے اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرنا اور ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا، نماز ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنا، علم سیکھنا اور سکھانا، اور اس طرح مساجد کو بارونق بنانا، ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ کریم نے فرمائی جو مسجد میں آتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں اور وہ مسجد میں آ کر رب العالمین کی عبادت کا جو فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے ساتھ تجارت کر رہے، میرے ساتھ سودا کر رہے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں
جس میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آتے ہوئے غفلت اور سستی کا شکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو سست اور غافل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی توقع اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر بہت زیادہ اجر کا وعدہ اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم، مسجد وہ جگہ جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ وجاء الی المسجد فہو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضأ، وہ مومن بندہ جو اپنے گھر سے وضو کرے، جس قدر اللہ توفیق دے اپنے گھر میں نوافل ادا کرے، وجاء الی المسجد، اور پھر وہ مسجد کی طرف آئے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے۔ جب وہ مسجد میں آتا ہے فہو زائر اللہ، تو سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وحق علی المزور، اللہ تعالیٰ اس کا میزبان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا داری میں جب کسی کی میزبانی اپنے ذمے لیتے ہیں تو اس کی خدمت اور خاطر میں کمی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحق علی المزور، ایسے زائر کے لیے، ایسے مہمان کے لیے جو کہ رب العالمین کا مہمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرض ہے، اور اس مسجد میں آنے والے مومن کا یہ اللہ کے ذمے حق ہے۔ وحق علی المزور، اس مہمان کی طرف سے میزبان کے ذمے یہ حق ہے، ان یکرم الزائر، کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور خاطر مدارت کرے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب اللہ کے گھروں میں آؤ تو یہ اللہ کے گھر جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے باغیچے ہیں، اور ان باغیچوں میں آ کر خالی پیٹ نہ رہا کرو، روحانی طور پر اپنے پیٹ کو روحانی غذاؤں کے ساتھ بھرنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ تو ہمیں سمجھ آئی کہ مساجد یہ اللہ کے باغیچے ہیں، لیکن ان باغیچوں میں آ کر ہم روحانی طور پر کیا چیز کھائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد میں جب آؤ تو یہاں اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر اذکار کیا کرو جب مسجدوں میں آیا کرو۔ یہ ذکر یا یہ اذکار جو ہیں
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ روحانی غذا ہے جو اس ذکر کے ذریعے تم اپنے روحانی طور پر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کیا کرتے ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ اعزاز اور یہ خوش قسمتی اور خوش بختی اور یہ انعام اس شخص کے لیے جو کوئی ایک بہت بڑی مسجد بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے جتنی بھی مسجد بنائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر کے اس کے لیے وہ محل وقف کر دیں گے۔ بھائیو، مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر جاری رہتا ہے، اور یہ ایصال ثواب کا شریعت کی نظر میں یہ بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے 7 طریقے بیان فرمائے، ان میں سے ایک طریقہ اور ایک عمل یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں ضرورت ہو وہاں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرا دینا یہ ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ، کیونکہ ان مساجد کے اندر دین کا علم دوسروں کو سکھایا جاتا ہے، دین کی نشر و اشاعت کہ یہ مراکز بنتے ہیں۔ بھائیو، جہاں نیک اولاد بندے کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ، پڑھا ہوا قرآن اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ، پڑھایا ہوا قرآن اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ، کوئی مسافر خانہ تعمیر کرا دینا یہ اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ، ایسی جگہ جہاں پانی موجود نہ ہو لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پانی کا بندوبست کر دینا یہ ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ وہ نیک عمل ہیں جو ہماری زندگی سے ختم ہو رہے۔ ایک شخص اللہ رب العالمین کے گھر میں آیا اس نیت سے کہ میں مسجد کے اندر پانی مہیا کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ مشاہدہ آپ نے عرب ممالک کے اندر خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مساجد میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں مسجد کے ایک کونے کے اندر بہت بڑے فریج پانی کی بھری ہوئی بوتلوں سے فریج بھرے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ ایک شخص اس نیت سے مسجد میں گیا، 2-3 شاپر اس نے پانی سے بھرے ہوئے بوتلوں کے پکڑے، مگر جب وہ مسجد میں داخل ہوا دیکھا کہ وہ فریج تو پہلے بوتلوں سے بھرا ہوا ہے۔ دل کے اندر افسوس پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ نیکی مجھ سے پہلے کون لے گیا، یہ نیک عمل لوگوں کے لیے مسجد میں پانی کا انتظام کرنے والا عمل یہ کون لے گیا مجھ سے پہلے۔ امام صاحب اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا بھائی کیوں پریشان؟ کہنے لگا حضرت میں تو یہ نیکی لینے کے لیے مسجد میں آیا کہ آج میں مسجد کے تلاجے کو ان ٹھنڈی بوتلوں سے بھر دوں گا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے پہلے کون یہ نیکی کما کر لے گیا۔ امام نے کہا حضرت پریشان نہ ہوں،
آپ سے پہلے آپ کا فرزند اور آپ کا بیٹا مسجد میں آیا تھا، اور یہ سارے کا سارا فریج ٹھنڈی بوتلوں سے بھر کے چلا گیا ہے۔ یہ اعزاز آپ کی اولاد کو ملا، وہ اولاد جس کی آپ نے ایسی تربیت کی تھی۔ ایک عمل اولاد نے کیا ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جہاں آپ کے بیٹے کو اس کا اجر ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ نیک اولاد کے اعمال وہ اس کے والدین کے لیے بھی اجر اور ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر مختلف پہلوؤں سے بیان کی جناب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں مسجد بنانا ایک بہت بڑا عمل ہے، اس سے زیادہ ضروری اور ہماری زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان مساجد کو آباد کرنے کی اور ان کو بارونق بنانے کی کوشش کریں۔ مسجد بنا لینا، اقبال کے بقول کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مساجد بنانے کے لیے تو ہم تگ و دو، محنت، کوشش، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ ہم ان مساجد کو آباد کرنے کی اور ان کو بارونق بنانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مومن اور منافق کے اندر آپ نے فرق بیان فرمایا المؤمن فی المسجد، یہ غالباً نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا سیدنا علی المرتضیٰ کا قول ہے، بہرحال کسی بزرگ کا یہ قول کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، یہ اپنے ایمان کو جانچنے کا ایک معیار بیان کیا گیا اس مقولے یا اس حدیث پاک کے اندر۔ فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں آ جائے تو اس کی پوزیشن اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر چھوڑ دی جائے۔ جس طرح مچھلی پانی کے اندر بہت خوش ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ پرسکون سمجھتی ہے، پرامن سمجھتی ہے، اسی طرح بندہ مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ یوں سمجھیے جیسے ایک مچھلی کو پانی میں، کھلے پانی میں چھوڑ دیا گیا ہو، اور فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق بندہ جو ہے وہ مسجد میں آئے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کسی جانور کو، کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ منافق اپنے آپ کو پنجرے میں بند پرندہ سمجھتا ہے، اور مومن اپنے آپ کو پانی کے اندر چھوڑی ہوئی مچھلی سمجھتا ہے۔ مچھلی کو جس طرح خوشی محسوس ہوتی ہے مسجد، اب اسی طرح مومن کو مسجد میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جس طرح پنجرے کے اندر پرندے کو بند کر دیا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کب یہ پنجرے کا دروازہ کھولا جائے اور مجھے آزادی مل جائے۔ اسی طرح منافق بندہ بھی جب مسجد میں آتا ہے تو وہ اسی طرح سمجھتا ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، اور وہ وہاں سے جلد از جلد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر اپنی ہی جگہ پر جہاں اس نے نماز ادا کی وہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر، تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ اس کے اس وقت کو عبادت میں شامل فرما لیتے ہیں کہ اتنا عرصہ یہ عبادت میں گزارا اس نے،
اسی طرح دوسری حدیث پاک میں اس سے ملتی جلتی آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، تو سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اشراق کے حوالے سے ادا کر لیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالی ایک حج، ایک عمرہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اس کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بر وقت مساجد میں تشریف لائیں اور پھر یہاں بیٹھ کر کچھ وقت اللہ رب العالمین کے لیے یہاں کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں طہارت اور پاکیزگی حاصل کی، یعنی اپنے گھر میں وضو کیا، ثم مشاء الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آیا، مسجد کی طرف آیا، پیدل چل کر آیا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیوں آیا؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو فرائض لگائے ہیں ان فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا، کانت، اللہ اکبر، خطوتہ، تو جتنے قدم وہ اللہ رب العالمین کی گھر کی طرف چل کر آئے گا، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جن کے گھر مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر تھے، قدرتی طور پر مسجد کے قریب والے محلے میں کچھ گھر خالی ہوئے، تو ان صحابہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے رہائشیں مسجد کے قریب والے محلے میں لے آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں منع فرما دیا کہ بھائی تمہارے گھر مسجد سے دور ہیں، یہ تمہارے لیے اجر اور ثواب کا زیادہ باعث بنیں گے، جتنے قدم چل کر تم اللہ کے گھروں میں آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے میں پتہ نہیں کتنی کتنی نیکیاں تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے گھروں میں دینے کی کوشش کریں۔ مسجد کا یہ میرے اور آپ کے ذمے یہ گویا یہ مسجد کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سمع النداء فلم یات فلا صلاۃ لہ الا من عذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اذان کی آواز سنی، فلم یات، پھر وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، فرمایا فلا صلاۃ لہ، گھر کے اندر اس کی پڑھی ہوئی نماز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، الا من عذر، ہاں اسے کوئی عذر ہے، وہ معذور ہے، عذر ہے، شرعی عذر ہے، اس کی بنا پر اگر وہ مسجد میں نہیں آیا تو یہ تو قابل معافی ہے، ورنہ فیشن کے طور پر اپنے گھروں کے اندر ہی نماز، فرض نماز ادا کر لینا شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے حضرت میں آنکھوں سے نابینا ہوں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ایک تو آنکھوں سے نابینا، دوسرا اندھیرا، تیسرا مجھے گھر سے لانے والا کوئی شخص بھی نہیں، رات کے اندھارے میں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے تو اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کر۔ وہ تھوڑی دور گیا نا واپسی پر،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اسے بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اپنے گھر کے اندر اذان کی آواز سن لیتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، میں اذان کی آواز تو اپنے گھر میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں بھائی، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کیا کر۔ اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں جو تو نماز ادا کرے گا، عذر کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اللہ شرف قبولیت سے نہیں نوازیں گے۔ میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں مسجدوں کی غیر آبادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بڑے شوق کے ساتھ مساجد تو اب بنا لیں، مسجدوں کی تعمیر تو کر لی، ان کی یہ عمارتیں تو کھڑی کر دیں، مگر ان کا جو میرے اور آپ کے ذمے حق ہے، میرا اور آپ کا جو فرض ہے، ہم اسے ادا کرنے میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں، اس کے لیے تگ و دو بھی کریں، خود بھی اور اپنے لواحقین کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی، بچوں کو بھی اپنے ساتھ لا کر نماز باجماعت کا عادی بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچپن کی پڑی ہوئی عادت یہ ساری زندگی بندے کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى